ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. اب یہاں سے ذوالقرنین کا تذکرہ چل رہا ہے. آپ سورت کی شروع پہ یاد کی تھی آپ سے کہ مشرکین نے 3 سوال کیے تھے. مشرکین یہود کے پاس کیے تھے. یہود نے مشرکین سے کہا تھا اگر پیغمبر سچا ہے تو جاؤ جا کر اس سے 3 سوال کرو. 3 سوالوں میں سے اگر 2 کا جواب دیا اور 1 کا جواب نہ دیا تو سچا پیغمبر. پہلا سوال نوح کے متعلق تھا, دوسرا سوال اصحاب کہف کے متعلق تھا اور تیسرا ذوالقرنین کے متعلق. سوال ان کا تیسرا یہ تھا کہ کون وہ بڑا بادشاہ تھا جس نے مغرب سے لے کر مشرق تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا کی سیر کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا. وَيَسْأَلُونَكَ, یہ مشرکین اور یہود آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. قل, اے محمد رسول اللہ آپ جواب میں فرما دیجئے سأتلو علیکم, میں تلاوت کروں گا تمہارے اوپر, میں بیان کروں گا تمہارے اوپر من ذکرا, اس کے حال کو, یعنی ذوالقرنین کے حال کو میں تمہارے اوپر بیان کروں گا. ذوالقرنین کیسا آدمی تھا, ذوالقرنین نے کیا کیا تمہیں بتاؤں گا. تو ان کو یہ تینوں جوابات مل چکے. اصحاب کہف کے بارے میں اللہ نے بتا دیا انہیں, اور روح کے بارے میں بتایا کہ اس کے بارے میں میں نے کسی کو علم نہیں دیا ہوں. اور یہ تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں بھی بتا دیا. تو پہلی چیز یہ کہ ذوالقرنین کون تھا. تو ذوالقرنین اللہ کا ایک بہت ہی زیادہ نیک آدمی, نبی نہیں تھا. علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یکن نبیا بلا ملکا, کہ وہ ذوالقرنین جو تھا نہ ہی نبی تھا اور نہ ہی وہ فرشتہ تھا. وہ اللہ کا ایک نیک آدمی تھا, بزرگ آدمی تھا. اور دوسری چیز بادشاہ تھا, اور یہ 4 دنیا کے بڑے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا. دنیا کے اندر جن لوگوں نے پوری دنیا پر بادشاہ کیے, ایک تو ہوتے ہیں علاقے کی بادشاہ, یہ ایک ملک کی بادشاہ, ایک خطے کی بادشاہ, نہیں, پوری کی پوری دنیا کے اوپر بادشاہ کرنے والے 4 لوگ ہوئے, جن میں سے 2 مسلمان تھے, 2 کافر تھے. مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام, یہ اللہ کے نبی تھے اور سب سے بڑے یہ کیا تھے, بادشاہ تھے. اللہ نے ہوا کو بھی انتظامیں کر رکھا تھا, اور جو چیزیں حکومت چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں اللہ نے وہ تمام چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی. اور یہ دوسرے مسلمانوں میں سے یہ ذوالقرنین تھے. یہ 2 کیا ہو گئے, مسلمان. اور تیسرا جو تھا وہ کافر تھا, اس کا نام تھا بخت نصر, جس نے ان یہودیوں کی گند بنائی. پکڑتا تھا یہودیوں کو, پکڑ کر فوراً ذبح کر دیتا تھا. بہت زیادہ کثیر تعداد کے اندر اللہ نے ان یہودیوں کو مروایا. کس کے ہاتھ سے, بخت نصر کے ہاتھ سے. اور جو چوتھا تھا وہ نمرود ابن کنعان تھا, جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ہے. اب اللہ فرماتے ہیں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ, ہم نے اسے قدرت دی تھی فی الارض, زمین کے اندر. وآتیناہ, ہم نے اسے دیا تھا من کل شیء سببا, ہر چیز کے اسباب. اب مثال کے طور پر ذوالقرنین نے سفر کرنا ہے, تو سفر کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے, جن اسباب کی ضرورت ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے ذوالقرنین کو مقرر ان کے لیے دی ہوئی. ذوالقرنین کو اللہ نے ساری چیزیں دی تھی اسباب کے طور پر. اور اسی طریقے سے لشکر جمع کرنا ہے, کسی قوم کے اوپر چڑھائی کرنی ہے, جو چیزیں ضرورت پڑتی تھی اللہ نے ذوالقرنین کو دی ہوئی. وآتیناہ من کل شیء سببا فأتبع سببا. اور یہ ذوالقرنین کی ایک ملاقات ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور یہ ذوالقرنین بھی کر رہے تھے. یہ ملاقات ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی دعا. تو یہ فارسی
فَأَتْبَعَ سَبَبًا، یہ چلے سببا سامان کے پیچھے کیا بتا، ایک سفر انہوں نے شروع کیا، اس سفر کا جو سامان تھا انہوں نے اپنے ساتھ دے لیا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا مطابق کیا تھا، ان کے سفر کے لیے روایات آتے ہیں معلوم انہوں نے کہیں جانا ہوتا تھا، بادل کے اوپر چلے جاتے، بادل کے جگہ پر چھوڑ دیا، اور انہوں نے سفر شروع کیا حتی یہاں تک اذا بلغ یہ پہنچے مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ، سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر کوئی بھی نہیں، لیکن انسان کو جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر سورج غروب ہو رہا ہے انسان کی محنت کے مطابق وہاں پر یہ پہنچ، اور جو جگہ کون سی ہے دنیا کا آخری کونا، آپ مثال کے طور پر آپ سمندر کے اوپر پہنچ گئے، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ سمندر ہے اس کے اندر سورج ڈوب رہا ہے، حالانکہ ہوتا ہے ایسے نہیں، کیوں؟ یہ جو دنیا پوری کی پوری ہے اس سے کئی گنا بڑا سورج ہے، لہذا سورج بڑا ہے اس دنیا سے، تو وہ سورج اس دنیا کے اندر سما نہیں سکتا، انسان کو چھوٹی سی ٹکیا نظر آ رہی ہے، اور بالکل شیء آیت تدل علی انہ، ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کی نشانی رکھی ہوئی ہے، لیکن انسان غور و فکر نہیں کرتا، کتنا بڑا سورج ہے کہ اس دنیا سے بھی بڑا، لیکن اس دنیا کے اندر آپ اسے دیکھتے ہیں وہ چھوٹی سی ٹکیا ہمیں نظر آ رہی ہے، اس سے بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی کیا ہے؟ تو بس یہ جب انسان ہونے پر جاتا ہے اسے یہی نظر آتا ہے کہ یہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے، اس چیز کا مشاہدہ آپ کراچی میں جا کر سکتے ہیں، اس وقت سورج بھی ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے، انسان کو ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ سورج جو ہے اس سمندر کے اندر اتر رہا ہے، حالانکہ ہوتا ہے ایسے نہیں، اور میں جب وہ پہنچے سورج کی اترنے کی جگہ پر، ڈوبنے کی جگہ پر وجدہ، تو انہوں نے پایا تغرب، یہ سورج ڈوب رہا ہے فی عین حمیۃ، سیاہ پانی کے دلدل میں، دور سے سمندر کا پانی ایسے لگتا ہے جیسے کہ ایک کالا ہے اور اس کے اندر دلدل ہے، کیچڑ وغیرہ ہے، اور میں انہوں نے دیکھا کہ آپ یہ سورج ڈوب رہا ہے سمندر کے اندر، وجد عندها قوما، انہوں نے پایا اس جگہ کے اوپر یعنی دنیا کے آخری کونے کے اوپر ایک قوم کو، اب بتانے سے یہاں پر مقصود کیا ہے، قوم کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے، یعنی وہ دنیا کے آخری کونے پر گئے اور جا کر وہاں پر بھی جو لوگ تھے ان کے اوپر بھی غلبہ پایا، ان کو بھی فتح چلا، ان کو ذوالقرنین کہا ہی اس کی جاتا ہے کہ انہوں نے روم اور فارس یہ دو سپر پاور پائے جاتے ہیں، ان دونوں کو انہوں نے فتح کیا، جیسے آج امریکہ کا نام بولتے ہیں، جب امریکہ چائنا کا نام بول رہا تھا، اسی طرح اس وقت روم اور فارس کا نام بولتا تھا، لوگ اس کا نام سن کر کام جایا کرتے ہیں، ان کے خلاف کھڑا ہونا بہت دور کی بات ہے، نام سنتے تھے کام کرتے تھے، جیسے آج امریکہ کے خلاف کون کھڑا ہوتا ہے، نام سنتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، کتنے ہی ممالک ایسے ہیں جنہیں امریکہ چلا رہا ہے، یہی والا معاملہ ہے اس کا فارس کا، لیکن جو ذوالقرنین نے کیا کیا ان دونوں کو فتح کر دیا، فرمایا انہوں نے ایک قوم کو پایا، قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا ذوالقرنین سے، اما ان تعذب، اے ذوالقرنین اگر تو چاہے تو ان کو عذاب دے، عذاب کیسے ہے؟ پہلے زمانوں کے اندر جب بادشاہ کسی قوم کے اوپر مسلط ہو جاتے تھے، قبضے کے اندر قوم کو لے لیتے تھے، تو ان کے بعض لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، بعضوں کو غلام بنا لیا کرتے تھے، بعضوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا اگر آپ انہیں عذاب دو وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں، بتا دیا کہ اگر آپ انہیں قتل نہ کریں، ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، تو آپ جواب سنیں، قال ذوالقرنین نے فرمایا اما من ظلم، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ظلم سے مراد یہاں پر کفر اور شرک، یعنی ظلم کفر اور شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتے ہیں جو شرک ہے یہ کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے، تو فرمایا جنہوں نے ظلم کیا ہے، کفر کیا ہے، فسوف نعذبهم، میں انہیں عذاب دوں گا، اس عذاب کے بارے میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ عذاب سے مراد قتل ہے کہ میں انہیں قتل کروں گا، ثم يرد الى ربه، پھر وہ لٹائے جائیں گے پروردگار کی طرف، فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، پھر پروردگار انہیں عذاب دے گا بہت ہی برا، یعنی دنیا بھی ان کی خراب کروں گا، دنیا بھی انہیں قتل کروں گا، اور جب یہ قیامت میں اللہ کے پاس جائیں گے اللہ بھی انہیں عذاب دیں گے،
تو یہ ذوالقرنین کی کچھ بات یہاں پر آ گئی. آگے جا کر ذوالقرنین نے اور کون سے کام کیے یا جو یہ دیوار کس طرح لگائی، وہ سارے کا سارا معاملہ انشاءاللہ میری آیت کریمہ کے اندر آ جائے گا.